درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، ابی القاسم محمد۔ وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ لا الہ الا اللہ، نعرہ تکبیر۔ اس طرح نہیں، جشن میں بیٹھے ہیں، جشن والا نعرہ لگائیں، لا الہ الا اللہ، نعرہ تکبیر۔ محمد رسول اللہ، نعرہ رسالت۔ محمد رسول اللہ، نعرہ رسالت۔ پوری طاقت سے بازوؤں کو بلند کر کے علی ولی اللہ، نعرہ حیدری حیدری، حسینیت حسینیت، یزیدیت یزیدیت، اہل بیت تمام دشمنوں اور قاتلات لعنت، آواز بلند تر صلوات۔ دعا ہے پروردگار عالم طیبہ طاہرہ صدیقۃ القرب کے صدقے میں اس ذلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ بانی نجش، حاضری نجش، سمعی نجش، کہ میرا مولا تمام شرعی حاجات کو پورا فرمائے۔ میرا اللہ جہاں مفتون نجس سلام اللہ علیہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ میرا اللہ جہاں مفتون نجس سلام اللہ علیہ کے اساتذہ کو صحت کلی عطا فرمائے۔ میرا اللہ جہاں مفتون نجس سلام اللہ علیہ کے طلباء کے علم میں اضافہ فرمائے۔ میرا اللہ لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا، میرا اللہ ہمارے بار میں حاجی کا ظہور جلد سے جلد عطا فرمائے۔ درود پڑھے محمد آل محمد۔ بسم اللہ جی، اجازت ہے نوکری کا آغاز کروں؟ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، میں دیکھوں گا کون سا بندہ کس معرفت پہ پرواز کر رہا ہے۔ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، کس بندے کو سمجھ آئے گی؟ شاہ جی آپ کی دعائیں چاہیے۔ میں کہہ رہا ہوں، میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اسلام کے واحد محسن، جس کی آغوش میں نبوت لوریاں لیتی رہی، مولا سلامت رکھے۔ جس کی آغوش میں نبوت لوریاں لیتی رہی، جس کے بوڑھے بازو اسلام کے لیے طاقت بن گئے، جس کی ابا کے دامن میں آخری نبوت اور پہلی امامت نے لوریاں سیکھ کر جوانی کے آداب سیکھے، مولا سلامت رکھے۔ جس کی ابا کے دامن میں آخری نبوت اور پہلی امامت نے لوریاں سیکھ کر جوانی کے آداب سیکھے، جس کے دسترخوان پر، میں کہہ رہا ہوں جس کے دسترخوان پر علی اور نبی پلتے رہے، مولا سلامت رکھے۔ آج تک ابو سفیان کی نسلوں کو ضد ہے کہ وہ مومن نہ تھا۔ شاہ جی میں ایمان ابو طالب پر گفتگو کرنے نہیں لگا ہوں، کیونکہ ایمان ابو طالب پر گفتگو کرنا توہین ابو طالب ہے، جنہیں سمجھ آئی ہے؟ ایمان ابو طالب پر تقریر کرنا توہین ابو طالب ہے۔ مولوی تو بے شرمی کرتا ہے، فرق کسی میں نہیں، اور ایمان صرف علی کے باپ کا، توجہ نہیں فرمائی آپ نے، فرق کسی میں نہیں اور ایمان صرف علی کے باپ کا۔ اور باقیوں کے والدین کا بھی بتاؤ کہ وہ کون تھے؟ جو چپ ہے ان سے پوچھتا ہوں، تھے بھی یا نہیں تھے؟ مولا سلامت رکھو۔ بی بی سید آپ کو شاداب، خدا آپ کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ باقیوں کے والدین کا بھی بتاؤ، تھے کہ وہ نہیں تھے؟ لیکن ایمان ابو طالب کا مسئلہ، رمضان بھائی ہماری غیرت کا مسئلہ ہے، اس لیے اگر کل ایمان کا باپ مومن نہیں تو پھر کسی کا باپ مومن نہیں، مولا سلامت رکھے۔ اگر یہ مومن نہیں تو پھر کوئی مومن نہیں۔ اب یہ جاہلانہ فکریں ختم ہو جانے چاہیے کہ بھئی جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ میں کہہ رہا ہوں کلمہ پڑھنا شرط ایمان نہیں ہے۔ جو بندے حیران ہو گئے ان کی توجہ چاہتا ہوں۔ لوگ کمیوں کی تعریف کرتے ہیں، مجمع سبحان اللہ کہتا ہے۔ میں کائنات کے سب سے بڑے سید کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ مولا ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ ہاتھ اٹھتا اسے کہا کہ جسے علی خیرات دے رہا ہو، جسے علی خیرات نہ دے اس کے تو نماز میں ہاتھ نہیں کھلتے، جشن میں کیسے کھل جائے؟ مولا سلامت رکھے۔ بی بی سید آپ کو شاداب۔
مسئلہ نانو جی ہماری غیرت کا مسئلہ ہے. کلمہ پڑھے بغیر ضروری نہیں کہ کلمہ پڑھ کے مومن ہو جائے. کلمہ پڑھنے والا کافر بھی ہو سکتا ہے, اور کلمہ پڑھنا ایمان کے لیے ضروری نہیں. کہ اللہ نے پہلی وحی میں محمد مصطفیٰ سے کہا تھا کہ میرے حبیب کلمہ پڑھو؟ توجہ نہیں فرمائی آپ نے. کہ اللہ نے پہلی وحی میں محمد مصطفیٰ سے کہا تھا کہ میرے حبیب کلمہ پڑھو؟ کلمہ پڑھے بغیر نانو جی جناب آسیہ مومنہ ہے کہ نہیں؟ جناب آسیہ مومنہ ہے کہ نہیں؟ اسلام کی 4 بڑی خواتین میں جناب آسیہ کلمہ بھی نہیں پڑھا اور مومنہ بھی ہے. میں نے کہا بی بی کلمہ پڑھ, انہوں نے کہا نہیں قتل ہو جاؤں گی. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے فرمایا کیونکہ فرعون کے گھر میں رہتی ہوں. کتنا نیک کردار ہے جناب آسیہ کا, فرعون کے گھر میں رہتی ہے لیکن ایمان خراب نہیں ہوا. جو نیک بیویاں ہوتی ہیں, جو نیک بیویاں ہوتی ہیں, جو رحمان کی کنیزیں ہوتی ہیں, جنہیں اللہ کے دین سے پیار ہوتا ہے, وہ فرعون کے گھر رہ کر بھی نیک رہتی ہے. اور جو شیطان کی کنیزیں ہوتی ہیں وہ نبیوں کے گھر رہ کر بھی ٹھیک نہیں ہوتی. مولا سلام رکھے, جنہیں سمجھ آئے مولا سلام رکھے. بی بی سید آپ کو شاد آباد رکھے, خدا آپ کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. وہ نبیوں کے گھر رہ کر بھی ٹھیک نہیں ہوتی. کتنا سمجھدار مجمع ہے. وہ نبیوں کے گھر رہ کر بھی ٹھیک نہیں ہوتی. کتنا سمجھدار مجمع ہے. میں نے نام بھی نہیں لیا اور آپ پہچان گئے کہ میں نوح کی بیوی کی بات کر رہا ہوں, لوط کی بیوی کی بات کر رہا ہوں. رہتی تھی نبی کے گھر لیکن اولاد کو یہ درس دیتی تھی کہ تیرے باپ کے پاس کوئی اختیار نہیں. تیرے باپ نے سارا خرچہ کشتی پر کر دیا ہے, پانی ہے کوئی نہیں, ریت پر کشتی چلائے گا. شاید حالانکہ کائنات آدم و عالم میں اس گھر میں جبریل آتا تھا, وہی آتی تھی, لیکن لڑکا بگڑ گیا. کیوں؟ کیونکہ ماں کی تربیت ہی غلط تھی. اگر ماں کی تربیت ٹھیک ہوتی تو نوح کا بیٹا گمراہ نہ ہوتا, نوح کا بیٹا گمراہ نہ ہوتا. کائنات میں کوئی مولوی ایسا نہیں جس نے کہا ہو کہ نوح نبی کی بھی رابعہ کا بیٹا خراب تھا. ہر کسی نے یہی کہا نوح کا بیٹا نافرمان ہے, نوح کا بیٹا نافرمان ہے, نوح کا بیٹا نافرمان ہے. تو جو چاہتا ہو نوح کا بیٹا نافرمان ہے. پر یہ کیا بات ہوئی؟ تربیت ماں کی غلط تھی, بدنامی نوح کی ہو گئی, اور اللہ کو اپنے نبی بڑے پیارے ہیں. اسی دن سے قدرت نے فیصلہ کیا آج کے بعد اپنے کسی ایسی نبی کی بیوی کو اولاد ہی نہیں دونا. جنہیں سمجھ آئی مولا سلام. بیوی سید آپ کو شاد آباد. آج کے بعد اپنے کسی ایسی نبی کی بیوی کو اولاد نہیں دوں گا. سامعین گرامی قدر کون ہے ابو طالب؟ کسی عزت کا مالک ہے جناب ابو طالب. نانو جی ہمیں سکولوں میں پڑھاتے ہیں کہ بھئی پاکستان کس نے بنایا؟ مسلم لیگ نے. پہلا اجلاس کہاں ہوا؟ صدارت کس نے کی؟ مجھے ذرا یہ بتاؤ اسلام کا پہلا اجلاس کہاں ہوا؟ جنہیں سمجھ ہے اسلام کا پہلا اجلاس کہاں ہوا؟ جہاں علی کے لیے بولو گے تو علی تمہارے لیے قبر میں بولے گا. جو علی کے لیے نہیں بولا علی اس کے لیے قبر میں کیوں بولے؟ مولا سلامت رکھے. مجھے ذرا یہ بتاؤ, بیوی سید آپ کو یاد آباد ہے, مجھے ذرا یہ بتاؤ اسلام کا پہلا اجلاس کہاں ہوا؟ شہر کون سا تھا؟ مکے میں ابو طالب کے گھر. بھائی صاحب مکے میں تو اللہ کا اپنا گھر موجود ہے, پھر ابو طالب کے گھر کیوں کروا رہا ہے؟ تو مولوی صاحبان نے کہا میرا بھائی آپ نے تاریخ کو پڑھ کر نہیں دیکھا. کعبے میں بت پڑے ہوئے تھے, گھر اللہ کا تھا لیکن کعبے میں بت تھے. گھر اللہ کا تھا لیکن کعبے میں بت تھے. گھر اللہ کا تھا, کس کا تھا؟ گھر اللہ کا تھا لیکن کعبے میں بت تھے. جہاں بت ہو وہاں توحید کے جلسے نہیں ہوتے. پھر اتنا کمال کہ رحمان کے گھر بت تھے, عمران کے گھر بت نہیں تھے. مولانا سلامت رکھے. بیوی سید آپ کو شاد آباد. پھر اتنا کمان کے رحمان کے گھر بت تھے, عمران کے گھر بت نہیں تھے. بڑی صاحب کھانا کس نے پکایا؟ ابو طالب نے. میں کہہ رہا ہوں میرے اللہ پوری کائنات کے رازق بنی اسرائیل کے بدماشوں کے لیے پکے پکائے کھانے اتار سکتا ہے. اپنی توحید کے جلسے پر لنگر ابو طالب سے پکوا رہا ہے. عجب نہیں کہ آوازیں گزرتا ہے میں پہلے دن سے علی کے گھر کا نمک کھلا رہا ہوں. میرے سمجھ آئی ہے, میں پہلے دن سے علی کے گھر کا نمک کھلا رہا ہوں. نانو جی 40 کافروں کو بلایا گیا, آپ تو اس بات کو جانتے ہیں. 40 کافروں کو بلایا گیا. دعوت ذی العشیرہ, ذی العشیرہ تک الاقربین, اپنے قریبی بلا.
توجہ تھک گیا مولوی رشتہ داری ثابت کرتے کرتے یہ لگتے تھے وہ لگتے تھے یہ لگتے تھے وہ لگتے تھے یہ لگتے تھے وہ لگتے تھے دعوت ضلع سیرہ میں کسی کی آمد ثابت کر کے دکھا صاحبان علم و دانش سے گفتگو ہے میں کہہ رہا ہوں دعوت ضلع سیرہ میں کسی کی آمد ثابت کر کے دکھا یہ لگتے تھے وہ لگتے تھے یہ لگتے تھے وہ لگتے تھے لیکن جبریل نے پوچھ لیا یا ربی ومن تحت الکسائی جنہیں سمجھ آئی ہے یا ربی ومن تحت الکسائی اے پالنے والے یہ چادر کے نیچے کون ہے آواز قدرت آئی ہم فاطمہ تو ابوہا وہ بالوہا وہ بلوہا فاطمہ ہے فاطمہ کا بابا ہے فاطمہ کا شوہر ہے فاطمہ کے بچے ہیں نہیں سمجھے فاطمہ ہے فاطمہ کا بابا ہے رسول کی بیٹی نہیں فاطمہ کا بابا ہے فاطمہ کا بابا ہے پتہ چلا اللہ رسول کی رشتہ داری کو قبول نہیں کرتا بلکہ بطول کی رشتہ داری کو قبول کرتا مولا سلام علیکم پتہ چلا اللہ رسول کی رشتہ داری کو قبول نہیں کرتا بطول کی رشتہ داری کو قبول کرتا عمران کا گھر 40 رشتہ دار نہج البلاغہ والے کا بھی مولا تقریر کے لیے تیار ہے سب مہمانوں نے کھانا کھایا تقریر کے ساتھ لنگر نبی ابو طالب کے گھر کی پرانی سنت ہے کچھ بھائی ایسے چلتا ہے جیسے کبھی کھایا نہیں اور جنہوں نے کھایا وہ تو میرے ساتھ بولو یار آپ نے کئی تبلیغی جماعت والے دیکھے ہوں گے توا ساتھ ہوتا ان کے چولہا سلنڈر اور میرے بھائی کس لیے اور میرے بھائی پیٹ پوجا بھی تو کرنی ہے تو اللہ کے لیے گیا روٹی گھر سے لے کر گیا ایک مومن دکھا جو روٹی گھر سے لے کر آیا ہو لیکن دربار منبر حسین پر کھڑا ہو کر چیلنج کر رہا میں کہہ رہا ہوں ایک مومن دکھا جو روٹی گھر سے لے کر آیا ایک مومن دکھا جو روٹی گھر سے لے کر آیا خدا کی قسم ہم روٹی گھر سے اس لیے نہیں لے کر آتے کہ دنیا و آخرت میں وہ رہتے ہیں چین سے کہ دنیا و آخرت میں وہ رہتے ہیں چین سے لنگر حسن سے ملتا ہے پانی حسین سے مولا سلامت رکھے بیوی سیدہ آپ کا شاد بسم اللہ میں کہہ رہا ہوں دنیا و آخرت میں وہ رہتے ہیں چین سے دنیا و آخرت میں وہ رہتے ہیں چین سے لنگر حسن سے ملتا ہے پانی حسین سے سارے مل کے اپنے رزق کے لیے حاضری لنگر حسن سے ملتا ہے پانی حسین سے لنگر حسن سے ملتا ہے بیٹی صاحب لنگر حسن سے ملتا ہے پانی حسین سے رسول خدا تقریر کے لیے تیار ہے کھانا کھایا کس نے دی مشرکوں نے رسول خدا تقریر کے لیے اٹھے ابو لہب نے اٹھ کر اعلان کیا چلو چلے اس کی تقریر نہیں سننی اور مشرک کی عادت ہمیشہ یاد رکھنا لنگر کھا لیتا ہے تقریر نہیں سنتا جنہیں سمجھ آئی ہے لنگر کھا لیتا ہے تقریر نہیں سنتا نمجی کافر کے سامنے جتنی مرضی دے کے پکا اسے کوئی اعتراض نہیں اسے کوئی دکھ نہیں اسے کوئی تکلیف نہیں اسے کوئی تنگی نہیں تنگی ہوتی اسے تقریر کے ساتھ پریشانی ہوتی ہے اسے کس کے ساتھ جی پریشانی ہوتی ہے اسے تقریر کے ساتھ ٹینشن ہوتی ہے اسے تقریر کے ساتھ اب ذرا 5 سیکنڈ کے لیے سوچو اگر کوئی خطیب منبر پر آ کر کھڑا ہو اور مجمع ہی بغیر تقریر سنے باہر نکل جائے تو اس کے دل پر کیا گزرے گی اس رسول کے ٹوٹتے ہوئے دل پر مرہم رکھ دیا جناب ابو طالب نے اس رسول کے ٹوٹتے ہوئے دل پر مرہم رکھ دیا جناب ابو طالب ادھر قرآن سے زیادہ مقدس ہستی اتری قرآن سے زیادہ آپ نے سمجھے نہیں یار ادھر قرآن سے زیادہ مقدس ہستی اتری ادھر جناب ابو طالب نے اٹھ کر اعلان کیا جس نے جانا ہے چلا جائے لیکن دعوت کل پھر ہوگی آئے 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 جنہیں سمجھ آئی ہے جس نے جانا ہے چلا جائے لیکن دعوت کل پھر ہوگی اگلے دن انہوں نے ایک شریف آدمی بھیجا تھا کہ کل کا ٹائم پوچھ کر آئے کہ کل کتنے بجے وہ گیا اور کل کا ٹائم پوچھ کر آ گیا اگلے دن کافر آئے کھلانے والوں کے گھر میں کمی کوئی نہیں تھی کھانے والوں میں اکثر کمی تھے کھلانے والوں کے گھر میں کمی کوئی نہیں تھی نرجی کھانے والوں میں اکثر کمی تھے جس کی انگلی پکڑ کر آخری نبوت اور پہلی امامت نے چلنا سیکھا تھا اور ابو طالب نے پھر سب کو کھانا کھلایا مشرکوں نے پھر بائیکاٹ کر دیا پھر اٹھ کر نکل گئے اس کی تقریر نہیں سنی اسے پتا چلا شیطان کے بھی ولی ہوتے ہیں
توجہ نہیں فرمائی آپ نے. اس سے پتہ چلا شیطان کے بھی ولی ہوتے ہیں جنہیں شیطان وہی کرتا ہے. کیا جی اگر یہ تقریر سن کے اٹھتے آپ کی دعائیں چاہیے. اگر یہ تقریر سن کے اٹھتے تو بات سمجھ میں آتی تھی. انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں سنا اور اٹھ کر باہر نکل گئے. تو اس سے پتہ چلا شیطان کے بھی ولی ہوتے ہیں جنہیں شیطان وہی کرتا. جس بندے کو اگلے فکرے پر سمجھ آئے اس میں منبر رسول سے دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتا ہوں. زبردستی بولنے کی ضرورت نہیں. ابھی رسول بولے نہیں تھے, شیطان نے بتا دیا کہ کیا بولنے والا ہے. ابھی رسول نے لکھا نہیں تھا, خالی قلم مانگا تھا. شیطان نے بتا دیا علی جن ولی اللہ لکھنے والا ہے. مولا سلامت رکھے. جن کو سمجھ آئی ان کی معرفت کو میرا سلام. بی بی سیدہ آپ کو شاد آباد. شیطان نے بتا دیا علی جن ولی اللہ لکھنے والا ہے. بس امین گرامی قادری امام فرماتے ہیں علی کے دوست سے دوستی رکھ, چاہے تیرے باپ کا قاتل ہے کیوں نہ ہو. اور علی کے دشمن سے دشمنی رکھ, چاہے تیرا باپ کیوں نہ ہو. یہاں علی کے لیے بولو گے تو علی تمہارے لیے قبر میں بولے گا. یہاں علی کے لیے بولو گے تو علی تمہارے لیے قبر میں بولے گا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں صدف سر حرف زن ہوتے ہیں گنچے بول پڑتے ہیں. صدف سر حرف زن ہوتے ہیں گنچے بول پڑتے ہیں. علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں. بی بی سیدہ آپ کو شاد آباد رکھے. علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں. علی کے ذکر میں شعر و تقیہ غیر ممکن ہے. زبانیں چپ ہو جائے تو چہرے بول پڑتے ہیں. بی بی سیدہ آپ کو شاد آباد. بٹی صاحب شکلوں سے پتہ چلتا ہے, چہروں سے پتہ چلتا ہے, شکلوں سے پتہ چلتا ہے. اس لیے کسی نے تیرے چھٹے مولا سے پوچھا مولا کل نفس ذائقۃ الموت کا مطلب کیا ہے. مولا اللہ نے کیوں فرمایا ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا. ذائقہ سواد ٹیسٹ, ذائقہ سواد ٹیسٹ. مولا موت اور ذائقہ کا آپس میں تعلق کیا ہے. مولا نے فرمایا کوئی مشرق میں مرے یا مغرب میں آخر کے وقت میرے دادا علی کو دیکھتا ہے. مومن جب علی کو دیکھتا ہے تو موت شاید سے زیادہ میٹھی ہو جاتی ہے, اور منافق جب علی کو دیکھتا ہے تو موت شاید سے زیادہ کڑوی ہو جاتی ہے. موت شاید سے زیادہ کڑوی ہو جاتی ہے. دنیا میں مرنے کے انتظار کی ضرورت نہیں. علی کا نام لے کر رمضان بھائی شکلوں کو دیکھو. کسی نے زہر کھایا ہے, کسی نے شہد کھائی ہے, نہیں کسی پہ رحمت پڑی ہے, کسی پہ لعنت پڑی ہے. بی بی سیدہ آپ کو شاد آباد. کس پہ رحمت پڑی, کس پہ لعنت پڑی. دوستو تیسرے دن کفر ہیٹرک پہ تھا. ہیٹرک سمجھ لیں, تیسرے دن کفر ہیٹرک کرنا چاہتا تھا. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. تیسرے دن کفر ہیٹرک کرنا چاہتا تھا اور اسلام کی کل خانی ہو جاتی. اگر حمایت جناب ابو طالب نہ ہوتی تو اسلام کو اپنی قبر پہ کوئی پھول چڑھانے والا بھی نہ ملتا. مصطفیٰ کی خلافت شادی مکے کی وادی میں چیخ بن جاتی. جناب ابو طالب نے اسے آذان بنا دیا. ہائے ہائے ہائے. جناب ابو طالب نے اسے آذان بنا دیا. وہ جو چیخ بننے والی تھی, وہ جو چیخ بننے والی تھی, ابو طالب نے اسے آذان بنا دیا. ہر بندے سے اپیل ہے جو دیکھ سکتا ہے میری طرف دیکھے. تیسرے دن بڑی صاحب اس نے نقشہ بھی بدل دیا. ادھر سے ابو لہب اٹھا, ادھر سے جناب ابو طالب اٹھے. جنہیں سمجھ نہیں آئی فکرہ بدل دیتا ہوں. ادھر سے میں کہہ رہا ہوں ادھر سے بت پرست اٹھا, ادھر سے محمد کا سرپرست اٹھا. اور جنہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی فکرہ پھر بدل دیتا ہوں. ادھر سے کعبے کا چور اٹھا, ادھر سے کعبے کا وارث اٹھا. اور جنہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی فکرہ پھر بدل دیتا ہوں. ادھر سے قذاب اٹھا, ادھر سے 14 صادقین کا باپ اٹھا. کچھ بندے مجرمانہ طور پر چپ ہیں اور جب میں فکریں ان کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں. یہ فکر میں اپنی مخدومہ عالیہ کی خدمت میں گناہگار کتا ہونے کی حیثیت سے شہید محسن نقوی کے 6 فکرے پڑھنے چاہتا ہوں. شہید محسن نقوی فرماتے ہیں حیدر ہو کے حسنین کے سجاد خدا ہو, حیدر ہو کے حسنین کے سجاد خدا ہو. میں تو کس بندہ کون سی معرفت میں بیٹھا ہے. حیدر ہو کے حسنین کے سجاد خدا ہو, باقر ہو کے جعفر ہو کے موسیٰ کے رضا ہو, جواد تقی ہو کہ نبی مست دعا ہو, سرکار حسن عسکری انجم بقبا ہو, یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہو. ہر جز بھی اسی پیکر غالب سے ملے گا, ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا. مولا سلام علیکم. ہر جز بھی اسی
کرے غالب سے ملے گا، ہر فرد کا شجرا ابو طالب سے ملے گا۔ جی اجازت ہے آپ کو تقریر سناؤ حضور۔ کائنات کے سب سے بڑے نبی نے تقریر کو شروع کیا، کسی مسلمان کی کتاب سے نہیں، مسٹر ایٹ دا گیون فال آف دا رومن امپائر، عیسائی مورخ کی کتاب ہے مشہور زمانہ، عیسائی مورخ کی کتاب ہے مشہور زمانہ، شیعہ نہیں، سنی نہیں، مسلمان نہیں، وہ کہتا ہے کائنات کا سب سے بڑا نبی تقریر کے لیے اٹھا، اس نے کیا کہا؟ آل دا پیپل آف دا قریش، آئی ایم دا لاسٹ پروفٹ آف دا گاڈ، میں اللہ کی طرف سے آخری نبی بن کر آیا ہوں، who will help me، کون ہے جو میری مدد کرے؟ توجہ نہیں فرمائی، ان فکروں پہ ضرور بولنا، who will help me، کون ہے جو میری مدد کرے؟ who will follow me، کون ہے جو میری اتباع کرے؟ he will make my mission my caliph and the in charge of my faithful mission، جو میری مدد کرے گا وہ میرا وزیر ہوگا، وہ میرا خلیفہ ہوگا، وہ میرے مشن کا انچارج ہوگا۔ شاید میرا دل کاری نہیں رہا کہ زمین پر کھڑے ہو کر جو فکرے پڑھوں، عرض پر کھڑے ہو کر پڑھوں، پھر بھی اس فکرے کا حق ادا نہیں کہتا، حق ادا نہیں ہوتا، غیر مرد عیسائی کہتا ہے سب کے سب چپ تھے، but been a child، لیکن ایک بچہ ہوا جو 10 year old اور جو 10 سال کا تھا، and his name علی، اور اس کا نام علی تھا، he jumped up، وہ اچھلا and crying، او رسول اللہ I will help you، I will follow you، I will break the barn of your enemies، یا رسول اللہ میں تیرے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دے رہا ہوں۔ بی بی سیدہ آپ کو شاد آباد، خدا آپ کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ یا رسول اللہ میں تیرے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ کے رکھ دوں گا، عیسائی مورخ کی کتاب ہے۔ یا رسول اللہ میں تیرے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ کے رکھتا ہوں، رکھ دوں گا۔ اس لیے تو اللہ نے کہا جبریل میرے حکم کو جو شخص ٹال دے، جبریل میرے حکم کو جو شخص ٹال دے، اس کی عبادتوں کو گناہوں میں ڈال دے، اور جو رزق ابو طالب کا کھا کر مکر جائے، ایسے نمک حرام کو دو لگ میں ڈال دے۔ مولا سلامت رکھو، بی بی سیدہ آپ کو شاد آباد رکھو۔ مجھے فرمائش کی گئی تھی کہ مولا علی کے حوالے سے نظم کے دو فکرے پڑھنا ہوں، جی اجازت ہے آپ کو سناؤں۔ میں تیرا جب ظہور مرتضیٰ کی پہلی ربائی پڑھنے لگا ہوں، آپ تو متوجہ ہو کے بیٹھے، میں تیرا جب ظہور مرتضیٰ کی پہلی ربائی پڑھنے لگا ہوں، میں کہہ رہا ہوں خدا کے گھر میں خدا کے چہرے کی روشنی یوں اتر رہی ہے۔ توجہ نہیں فرمائی، کچھ بھائیوں نے توجہ نہیں فرمائی، میں کہہ رہا ہوں خدا کے گھر میں خدا کے چہرے کی روشنی یوں اتر رہی ہے، خدا کے گھر میں خدا کے چہرے کی روشنی یوں اتر رہی ہے کہ بزم امکان میں لا مکان کے مکان کی قسمت سور رہی ہے، کہ بزم امکان میں لا مکان کے مکان کی قسمت سور رہی ہے۔ بتان عالم کے بت پرستوں اور بتوں کی نبضوں پہ ہاتھ رکھنا، جہاں یہ ڈوبے وہی سمجھنا رجب کی دیر آور رہی ہے۔ رجب کی تیرہ اوپر رہی ہے، نہ یہ کوئی رات معمولی رات نہیں، میں کہہ رہا ہوں توحید و نبوت کی بقا آج کی شب ہے، توحید و نبوت کی بقا آج کی شب ہے۔ جو جشن منانے کے لیے آئے ہو میرے ساتھ بولے، میں کہہ رہا ہوں توحید و نبوت کی بقا آج کی شب ہے، اسلام کے سورج کی ضیاء آج کی شب ہے، سہنے دل مومن کا دیا آج کی شب ہے، راہ بہت سال کیا آج کی شب ہے۔ وجہ کیا ہے؟ مگر ہر لمحہ، مگر اس رات کا ہر لمحہ مقدر کا دھنی ہے، ہر سمت علی زربانی زربانی ہے۔ سارے مل کے اس رات کا ہر لمحہ مقدر کا دھنی ہے، ہر سمت علی زربانی زربانی ہے۔ اس رات میں ہوتا کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں اس رات کا ہر لمحہ دعا بھی ہے، کرم بھی، اس رات کا ہر لمحہ دعا بھی ہے، کرم بھی، اس رات میں سہمے ہوئے کافر بھی صنم بھی، اس رات کا ممنون خدا بھی ہے، حرم بھی، اس رات کا ممنون خدا بھی ہے، حرم بھی، اس رات کا ممنون خدا بھی ہے، حرم بھی۔ توجہ چاہتا ہوں دیکھو کون سا بندہ کس معرفت پہ پرواز کر رہا ہے، مگر اس رات کا ممنون خدا بھی ہے، حرم بھی۔ وجہ کیا ہے؟ وہ تو ٹوٹ گئے صاحب ایمان ہوا ہے، وہ تو ٹوٹ گئے صاحب ایمان ہوا ہے، اس رات میں کعبہ بھی مسلمان ہوا ہے۔ مولا سلامت رکھو، بیوی سیدہ آپ کو شاد آباد، وہ تو ٹوٹ گئے صاحب ایمان ہوا ہے، اس رات میں کعبہ بھی مسلمان ہوا ہے، مگر شکن آلود جبینوں کو علی جانتا ہے۔
जिन्हें समझ आएगी उनसे मेरी बात है, दूसरे बंदे से मेरी बात नहीं है। लेकिन शिकनालू जबीनों को अली जानता है, शिकनालू जबीनों को अली जानता है, दहर के सारे लहीनों को अली जानता है, दहर के सारे लहीनों को अली जानता है। कोई हासिद हो मुनाफिक हो कि गासिब हो, कोई हासिद हो मुनाफिक हो कि गासिब हो, कोई एक इशारा है कि तीनों को अली जानता है। और सलाम रखिए, आखिरी मिसरे पढ़ रहा हूं, आपने मेरे साथ अली हक की सदा देनी। मैं कह रहा हूं, कुदरत ने बड़ी देर तो काबे को सजाया, कुदरत ने बड़ी देर तो काबे को सजाया, कुदरत ने बड़ी देर, रमजान में तवज्जो चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ कुदरत ने बड़ी देर तो काबे को सजाया, कुदरत ने बड़ी देर तो काबे को सजाया, फिर हजरत इमरान की ज़ौजा को बुलाया। कुदरत ने बड़ी देर तो काबे को सजाया, आधे बंदे बोले हैं, कुदरत ने बड़ी देर तो काबे को सजाया, फिर हजरत इमरान की ज़ौजा को बुलाया। दरमादरे हैदर को मुकफ्फल नजर आया, दरमादरे हैदर को मुकफ्फल नजर आया। अल्लाह ने दीवार को रास्ते से हटाया, अल्लाह ने दीवार को रास्ते से हटाया, मगर किस सदा से पत्थर में दरार आई तो दीवार हुई शक, पत्थर में दरार आई तो दीवार हुई शक, दीवार हुई शक को सजाई। अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, बरलाल कलंदर मोहम्मद वाले मोहम्मद